خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، تو یتامى النساء مراد تھے یہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلا علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامى النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہو انہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا؟ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ اسے نکاح بھی کرو، والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے، وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکام ہے، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہیں، تابعداری نہیں کر رہی ہیں، زدم زدہ پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، او اعراضاً، جی بھر گیا، توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں، صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لیں، بس صلح و خیر۔ لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا، والصلح خیر، صلح اچھی ہے، وأحضرت الانفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے، مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر، نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر دوسری شادی مت کرو۔ تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی، ناپ تول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شب باشی کی، دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان، تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے، کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تو کھلبلی مچ جاتی تھی، آج وہاں کیوں ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا، آج فلاں کیا ہو گیا، وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی، تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کنائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا،
حضور نے اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا کہ حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں، بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کے ازواج مطہرات کا آپس میں، لیکن یہ کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں، یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے فرمایا کہ اگر تم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو۔ مراد کیا ہے؟ قلبی میلان، یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے ظاہر بات ہے، لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنے ہی حریص ہو اس کے، نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ، میلان، میل، کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، طلاق نہیں دینی۔ یہ احمقانہ طرز عمل ہے، بالکل احمقانہ، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیب ہے طلاق کی، ترغیب۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب اگر وہ متفرق ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کے ساتھ مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر موافقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ کہ عدم موافقت ہے، لڑتے رہنا ہے، دنگا فساد ہے، لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے، یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک، اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں۔ عیسائیوں پہ بھی طلاق حرام ہے، اس لیے کہ قانون اصل میں شریعت، انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں، لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ طلاق اگر بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے، فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی، ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے، تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وبال اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، بلا سبب طلاق دے دی۔ اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی۔ قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے، آپ حضور حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں، موزائک لا جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔ تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے، اس کو انہوں نے قانون بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے، لہذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں، تب جان چھڑاتے ہیں، ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے، اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا، ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، نہیں مزاجوں کی موافقت ہو رہی، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو، دونوں کو اپنی وسعت میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا